السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم سورہ انعام کے 10ویں رکوع پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ چونکہ یہ پچھلے ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ نے اسے نہ دیکھا ہو تو وہ ضرور دیکھ لیں، چونکہ یہاں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہو رہی ہے اور کچھ باتیں ان کے متعلق پچھلے ویڈیو میں ہم نے کر دی تھی۔ رب فرماتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیلیں ہیں جسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم پر عطا کی تھی۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باطل خیالات کی تردید کی تھی، وہ چاند کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب کو باطل کر دیا۔ تو وہ دلیلیں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجے عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی ہے کہ جسے چاہتا ہے بلندی پہ فائز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت کی پشتیوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب حکیم ہے، دانا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ رب بہتر جانتا ہے کسے عزت دینا ہے اور کسے ذلت دینا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، تو فرشتے آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو نبی اور صالح ہوں گے۔ تو حضرت سارہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، سورہ ہود میں ہے، آیت نمبر 72 اور 73 میں حضرت سارہ نے کہا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، حضرت سارہ نے کہا کہ کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو عجیب بات ہے کہ آدمی بوڑھے ہو جائیں اور اس وقت ان کو بیٹے کی خوشخبری دی جائے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے فیصلے سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور اے اہل خانہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ رب العزت تعریف کیا ہوا ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ تو اللہ رب العزت فیصلہ فرماتا ہے جب جسے چاہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور کون عورت بوڑھی ہو چکی ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو بوڑھے اور بوڑھیوں سے بھی بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب کو عطا کیا، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہوئے۔ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہدایت دی ان سے پہلے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں سے، ان کی اولادوں میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ان کی ذریت میں سے داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے، ان کی ذریت سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان سے مراد
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ اور اس کے بعد رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں بے شمار بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے احسانات بہت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں میں نبیوں کو رکھا ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا ہے اور یحییٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں اور الیاس ہیں، کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک نیک ہیں اور صالح ہیں۔ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کی نسلوں میں سے اسماعیل علیہ السلام ہیں، والیسع اور حضرت الیسع ہیں، ویونس اور حضرت یونس علیہ السلام ہے، ولوط اور لوط علیہ السلام ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی ہے جہانوں میں، تمام جہان کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے، جتنے مخلوق تھی، سب پر اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کو فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے کچھ آبا و اجداد میں سے، ان کے اولادوں میں، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، راہ راست کی طرف ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ بندوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، پھر انہیں راہ راست پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے بے شمار لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن جسے اللہ چن لے، جسے اللہ رب العزت ہدایت دے، وہ قسمت والا ہے، وہ شخص معزز اور مکرم ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے جو اہم بات ہے، اہم تو ساری کتاب ہے، پورے قرآن کریم ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، لیکن یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ذرا سنیں۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، انبیاء کرام ہیں، صالحین امت ہیں، سب لوگ ہیں، اگر یہ لوگ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ لوگ شرک کریں، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان سے بھی ان کے اعمال، نامہ اعمال سب برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ نامہ اعمال کا دار و مدار، اپنے کردار اور نیک اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف عقیدے اور مذہب پر ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہے، مذہب اچھا ہے، ایمان اچھا ہے تو سارے قبول کیے جائیں گے، لیکن اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب کو اللہ رب العزت بیکار کر دے گا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، والحکمہ اور شریعت کا حکم عطا کیا ہے، والنبوہ اور نبوت دی ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، یہ تمام کے تمام نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے یہ لوگ یعنی کفار مکہ، کفار قریش انکار کر دیتے ہیں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، تو ہم نے وہ سپرد کر دیا ہے، یہ اگر ایمان نہ لائے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیا ہے جو ان چیزوں کے منکر نہیں ہیں، جو ان چیزوں کے کافر نہیں ہیں۔ یہاں پہ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قوم سے مراد مدینے کے لوگ ہیں،
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کیا کرتے تھے، مکے میں لوگوں کو دین کے بارے میں بتاتے تھے، تو مکے کے لوگ اسے انکار کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینے میں پہنچ چکا تھا، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم ان چیزوں کے لیے آپ کے دین کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے منکر اور کافر نہیں ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ کو یہ اگر ایمان نہ لاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِیٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان میں الگ الگ صفات اور مختلف خوبیاں رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کا ذکر کرنے کے بعد، بہت انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی خوبیاں اللہ رب العزت نے پچھلے تمام انبیاء کرام میں رکھی تھی، وہ تمام خوبیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کسی نے ایک شعر بہت اچھا کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تو جتنی خوبیاں پچھلے تمام انبیاء کرام میں تھی، وہ تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر اجر طلب نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ کچھ کفار، کچھ مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان، نبوت کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، دین کی تبلیغ پر، اللہ کے دین کو پہنچانے میں میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ دین کی تبلیغ، یہ قرآن کریم، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ قرآن کریم یہ نصیحت ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے تمام جہانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اس کی تبلیغ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا ڈیمانڈ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔